عشوب چشم بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ ایک آنکھوں کی ایسی بیماری ہے جو بنیادی طور پہ بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بندے کو گھر کے اندر جس کو عشوب چشم ہوتا ہے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے تولیہ ہے یا بستر وغیرہ یا چادر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی گھر کا دوسرا بندہ استعمال نہ کرے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ اس دوائی کے حوالے سے بیلا ڈونا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب علامات کی بنیاد برڈز کے اوپر ہو یعنی سب سے پہلے جلن ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر وقار احمد بھٹا ہے اور میرا کلینک راولپنڈی کے اندر اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر کھنہ پل کے بالکل سامنے ہے۔ بنیادی طور پر تو ہمارا جو کام ہے وہ پاکستان بھر میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی میں جو میرے ذاتی تجربات ہیں اس میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے بانجھ پن کے ساتھ ساتھ جو باقی مسائل ہیں اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ بھی دوستوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ جو ایک بہت بڑی آنکھوں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے یعنی عشوب چشم جو آنکھوں کی آج کل بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کافی ویسے میں اس کے بارے میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، نقطے کی بات کے حوالے سے بھی میں کوئی نہ کوئی نقطہ لکھتا رہتا ہوں اور اپنے تجربات دوستوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ عشوب چشم بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ ایک آنکھوں کی ایسی بیماری ہے جو بنیادی طور پہ بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ عام طور پر ایک الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں یا کازز ہوتی ہیں، لیکن ہم جو اس کو موٹا موٹا یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو عشوب چشم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ کچھ احتیاطی تدابیر کریں کہ اس بندے کو گھر کے اندر جس کو عشوب چشم ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ الگ کمرے میں شفٹ کریں۔ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے تولیہ ہے یا بستر وغیرہ یا چادر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی گھر کا دوسرا بندہ استعمال نہ کرے تاکہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے یہ مزید نہ پھیل جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عشوب چشم ہوتا ہے اگر یہ خدا نخواستہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے کیفیت، تو کافی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ نظر خراب ہو سکتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکیوٹ اور کرانک دونوں فیز میں ہو سکتے ہیں۔ آج کل جو یہ بہت زیادہ مرض پھیلا ہوا ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے کلینک پہ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس کا میں آپ کو کچھ اپنا جو تجربہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ اس دوائی کے حوالے سے بیلا ڈونا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ بیلا ڈونا کو جب آپ نے سمجھنا ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے برڈس، BIRDS۔ اگر آپ برڈز کو ہی سمجھ لیتے ہیں تو ان لفظوں کو تھوڑا سا پروننسیشن دیکھتے ہیں۔ B فار برننگ، I فار انفلامیشن، R فار ریڈنس، D فار ڈیلیریم اور S فار سویلنگ۔ یعنی بیلا ڈونا اس وقت کہیں پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے جب علامات کی بنیاد برڈز کے اوپر ہو، یعنی اس میں سب سے پہلے جلن ہو سکتی ہے، ریڈنس سرخی ہو سکتی ہے، انفلامیشن سوجن ہو سکتی ہے، ڈیلیریم یعنی اس کو بیماری کا اثر دماغ تک چلا جاتا ہے، فوری وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ ظاہر آنکھوں کے اندر مین اس کا نقطہ ہوتا ہے، آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھیں پنک یعنی یلو کلر میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس بیماری کو دوسرے لفظوں میں یعنی انفلامیشن آف دا آئیز یا اس کو پنک آئیز یا ریڈ آئیز بھی کہتے ہیں۔ اب نقطہ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مثال کے طور پہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ
جب ہم بیلا ڈونا کا استعمال کریں گے ریڈنس کے اوپر تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کو کوشش کریں کہ شروع میں باقی دوائیوں کے ساتھ بار بار ریپیٹ کریں، یعنی آدھے گھنٹے بعد دیں یا گھنٹے بعد دیں۔ بیلا ڈونا کے ساتھ ساتھ آپ یوفریزیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی ایک بہت بڑی دوائی ہے، بلکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک نکتہ لکھا تھا کہ یہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے جو مینسز کم ہوتے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ آپ اشوب چشم میں جائیں، ریپرٹی کے اندر دیکھیں کہ اشوب چشم کے ساتھ ساتھ خواتین کے مینسز کم ہوں تو یوفریزی دوائی لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے کلینک پہ یہ یوفریزیا جو ہے یہ خواتین کے منوریا کے کیسز میں بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ چونکہ قیمتی نکتہ تھا اس لیے میں نے یہاں پہ شیئر کر دیے۔ تو یوفریزیا ایک بڑی دوائی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، جلن ہوتی ہے، خارش وغیرہ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ایک خاص مرکزی دوائیوں میں شامل ہے۔ اس کے قطرے بھی آتے ہیں یوفریزیا کے، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بڑی دوائی ہے وہ دوائی ہے مرکسال۔ مرکسال دیکھیں ایک بہت مرکزی قسم کی دوائی ہے، کسی بھی انفیکشن کے حوالے سے بہت خاص درجہ رکھتی ہے۔ تو مرکسال جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی سوجن ہوتی ہے، خارش وغیرہ ہوتی ہے، یعنی چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہت گہری دوا ہے آنکھوں کے یعنی اشوب چشم کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ویلڈنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ آنکھوں پہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی مرکسال استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بخار ہے تو آپ ساتھ کالی میں اور فیرم-فاس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہوتی ہے ارجنٹم نائٹریکم، اس کا بھی آنکھوں کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، بہت خاص اس کا درجہ ہے۔ تو اس میں ہم موٹا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اشوب چشم کے حوالے سے جو اس کا ہومیوپیتھک علاج ہے اس میں سب سے پہلے آپ ایک آدھ پڑیا صرف اور صرف ایک پڑیا کھلا دیں، ٹیوبر کولائنم کی کھلا دیں CM میں۔ اس کے بعد بیلا ڈونا، مرکسال اور یوفریزیا جو ہے نا بار بار دیں۔ بخار کی صورت میں نے پہلے بھی بتایا کہ کالی میں اور فیرم-فاس آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اگنور نہ کریں۔ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پہ دوائیاں بھی بار بار دیں، اور کیس کی نوعیت کے مطابق آنکھوں کے جو قطرے ہوتے ہیں اس میں سینریریا مارٹیما بھی اچھے قطرے ہوتے ہیں آنکھوں کے، جملہ آنکھوں کی بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یوفریزیا کے بھی قطرے ہوتے ہیں، یعنی ایکیوٹ فیز میں یوفریزیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سینریریا مارٹیما بھی یعنی اتنی بڑی، یعنی اس کی مطلب کہ بہت بڑا اس کا فنکشن ہے کہ آنکھوں کے جملہ معاملات یعنی موتیا وغیرہ اور پتہ نہیں کہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ یہ جو آنکھوں کے قطرے ہوتے ہیں بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بانجھ پن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی جو جملہ بیماری اس کے اوپر مزید کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی بھی ہم جملہ جو بیماریاں لا علاج قسم کے جو مرض ہیں، گردے فیل ہیں، ٹھیک ہے، دل کے امراض ہیں، اس کے علاوہ جگر کے امراض ہیں، سکن کے مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کے اوپر بالکل غور فکر کرتے ہیں اور ہومیوپیتھک علاج بتاتے بھی ہیں، اور ہمارے کلینک پہ ان سب کا علاج کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔